2003 کی بات ہے، کراچی میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم کا جوائنٹ کنونشن تھا. بھائی ورما صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. میں اس وقت آندھرا پردیش کا پریسیڈنٹ تھا. واگا بارڈر پر بڑا ہمارا شاندار استقبال ہوا. استقبال کرنے والوں نے یہ کہا کہ لاہور شہر رام چندر جی کے بیٹے لو کا آباد کیا ہوا ہے اور یہ کبھی اجڑا نہیں. شہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر کبھی اجڑا نہیں، ہمیشہ بستا رہا ہے. اس کے بعد سے اس استقبالیہ تقریر کا جواب دینے کے لیے انڈین ڈیلیگیشن کی طرف سے مجھے کہا گیا. جب میں نے اردو میں بات شروع کی تو شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پنجابی کا کتنا مینیا ہے پنجاب کے مسلمانوں میں، خاص طور پر سکھوں سے زیادہ. تو بہرحال لوگوں نے ہوٹنگ شروع کی، پنجابی میں بولو، پنجابی میں بولو. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پنجابی کی بات بعد میں کروں گا، پہلے میری بات تو سن لیجیے. ابھی بھائی سہیل جی نے کہا کہ یہاں لاہور کبھی اجڑا نہیں، لیکن میں اس لاہور سے اجاڑے گئے شخص کی چوتھی پشت میں سے ہوں. میری زبان اردو ہے، مجھے اپنی زبان میں بولنے دیجیے. خیر بہرحال میں نے کہا کہ ایک سکھ مسلم دوستی کا ایسا خوبصورت نمونہ ہے میری موجودگی حیدرآباد میں، جس کی مثال دنیا تمام میں نہیں مل سکتی. مغلیہ دور میں حکومت میں سکھوں کے سروں کی قیمتیں مقرر کی گئی تھی. منڈیاں میں بازار لگتے تھے سکھوں کے سروں کے. اس کے بعد سکھوں کی جب حکومت آئی، 86 سال انہوں نے حکومت کی پنجاب میں. اس دوران میں نظام نے فوج کی مدد مانگی مہاراجہ رنجیت سنگھ سے. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ فوج بھجوائی. ہم 1200 فوجی 4 مہینہ کا سفر کر کے یہاں آئے تھے 1830 میں. تو میں نے کہا وہاں پر کہ ہم 1830 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بھجوائی ہوئی سکھ فوج کے آدمی ہیں جو حیدرآباد میں رہتے ہیں. ایک سکھ راجہ نے ایک مسلمان راجہ کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور ہم کو فوج کو بھجوایا تھا. ہم یہاں حیدرآباد کٹنے کے لیے گئے تھے، شیر و خورما پینے کے لیے نہیں گئے تھے. یہ ہماری دوستی کی مثال ہے جس کی دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد کا جو لطیفہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے یہ کہانی سنایا میں آپ کو. ایک صاحب بڑی محبت سے آ کر مل کے مجھ سے کہنے لگے مشتہ صاحب ہو، پھر تسی تو آدھے سکھ ہو، پھر تو آپ آدھے سکھ ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اگر پنجابی بولنا ہی سکھ ہونے کا پیمانہ ہے تو تسی بھی آدھے سکھ ہو، تو آپ بھی آدھے سکھ ہیں، پھر تو پنجابی بولتے ہو. زبان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. زبان کا تعلق اور کلچر کا تعلق، بھاشا اور لینگویج جو ہے، یہ کلچر، اس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، مذہب سے نہیں ہوتا. ہم حیدرآباد کی تہذیب جو بنی ہے، حیدرآباد کی جو تہذیب بنی ہے وہ ایک دو نہیں بنی، کسی ایک قوم نے نہیں بنائی، ہم سب نے مل کر بنائی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیدرآبادی تہذیب کے نمائندے، حیدرآبادی تہذیب کی بات یہ کسی لغت میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا. یہ آپ کے ہمارے برتاؤ سے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تہذیب کے علم مردان ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں یا نہیں پروان چڑھا. تو خیر حیدرآباد میں سکھوں کے تعلق سے کیسے آئے، اس کے تعلق سے اس کو پہلے 1512 میں گرو نانک صاحب سری لنکا جاتے ہوئے ناندیڑ سے، بیدر سے، گولکنڈہ سے ہوتے ہوئے یہاں سے پاس ہوئے. اس وقت حیدرآباد نہیں تھا. گولکنڈہ آئے صاحب؟ جی سر، گولکنڈہ آئے. جی ہاں گولکنڈہ آئے. گولکنڈہ آئے، گولکنڈہ سے ہوتے ہوئے پھر یہ چنئی سے ہوتے ہوئے رامیشورم سے ہوتے ہوئے سری لنکا گئے. وہ یہ ان کا روٹ تھا. تو پھر اس کے بعد سے 1708 میں یہ کتاب آپ لوگ لیتے ہیں، یہ جن کو انٹرسٹ ہے، بابری مسجد ورسز گرودوارا مالتیگڑی. ناندیڑ میں ایک سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک جھگڑا تھا مسجد کے گرودوارے کی جگہ کے تعلق سے. وہ جھگڑا کیسا پیدا ہوا، کیسا چلا، کیسا ختم ہوا اور اس کے کیا اثرات رہے، بہت اچھا انالیس کیا ہوا ہے. اور ہسٹوریکل فیکٹس ہے
کوئی گپ نہیں ہے. خیر تو بہرحال 1708 میں گرو گوبند سنگھ جی بہادر شاہ کے ساتھ ناندیڑ میں تقریباً 2 مہینے رہے، پورے ہو گئے. اور پھر جاتے وقت انہوں نے ہماری جو گرودوارا میں آپ کتاب دیکھیں گرنتھ صاحب، اس کتاب کو اپنا سکسیسر بنایا، گرو بنایا. اس لیے اس کتاب گرنتھ کو گرو گرنتھ کہا جاتا ہے. سکھزم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہیومنزم کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے جو گرودوارے میں گرنتھ صاحب دیکھتے ہیں، اس گرنتھ صاحب میں 36 لوگوں کی بانی ہے. ڈائجسٹ خالی سکھ گروہوں کا نہیں ہے، اس میں 6 سکھ گروہ ہیں، 2 انٹچبلس ہیں، 7 مسلمان ہیں، باقی دوسری ہندوؤں کے مختلف جاتیوں کے لوگ ہیں. ان سارے لوگوں کو 400 سال پہلے پوجنی بنا دیا. ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل کا اصل نام ہرمندر ہے، اس میں رکھا گیا وہ کتاب، اور اس کتاب کو گرو بنا دیا گیا بعد میں. اندازہ لگائیے کہ دوسرے دھرموں، ہندو دھرم اور مسلمان دھرم کے لوگ جو آپس میں دھرم کے نام پہ لڑ رہے تھے، ان کو جوڑنے کے لیے کیسی تحریک شروع کی گرو نانک صاحب نے. اور وہ تحریک گرنتھ صاحب کے روپ میں آج بھی گرودوارا موجود ہے. اور ہم خود بذات خود ہم ایک میسنجر کے طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کا کام کرنا چاہیے، ہم کو انسانیت کا کام کرنا چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، پالنے والا اور مارنے والا ایک ہی ہے، چاہے اس کو کسی بھی نام سے یاد کریں. تو بہرحال 1830 میں پہلے جب سسٹم تھا زمین کے مالیہ وصول کرنے کا، اکبر اعظم نے انٹروڈیوس کیا تھا منصب داری سسٹم. منصب داری سسٹم کا مطلب یہ تھا کسی کو پیس آف لینڈ الاٹ کر دیا، کچھ زمینات دیے جاتے تھے، اور اس کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اس جگہ کا ریونیو کلیکٹ کرے اور اپنے پاس کچھ فوج رکھے. وہ پرسکرائب رہتی تھی فوج، زمین کے لحاظ سے فوج پرسکرائب رہتی تھی، اور وہ جب ضرورت پڑے تو بادشاہ کو اپنی فوج دے. وہ طریقہ یہاں نظام کے پاس بھی رہا. یہاں جو آصف جاہ اول جو تھے، نظام الملک آصف جاہ اول، وہ ان کا نام تھا نواب قمرالدین علی خان. وہ دلی کے صوبیدار بن کر پہلے یہاں آئے تھے، اور ان کے ساتھ پنجابی بھی آئے تھے. چندولال کے جو بزرگ تھے وہ ان کے ساتھ آئے تھے. تو یہ آئے تھے، تاریخی حوالے ہیں، خالی گپ نہیں ہے ہماری. تو بہرحال حیدرآباد کو حیدرآباد بنانے میں صرف حیدرآباد کے لوگوں نے حصہ نہیں لیا، دیش تمام کے لوگوں کو نظام نے بلایا جگہ جگہ سے، تاکہ حیدرآباد کو ایک بہتر سے بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکے، یہاں کی عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے، عوام میں زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہو. باہر سے آنے والوں کے تعلق سے یہاں کے لوکل لوگوں میں کبھی کوئی نفرت، کوئی نفاق، ان کو دوسرا آدمی سمجھنا، ایسا کوئی نہیں تھا. تو بہرحال جیسے آج امریکہ بنانے والے نان امریکنس ہیں، امریکنس کوئی بھی نہیں ہے ایکچولی. ان کے جو اوریجنل جو امریکنس ہیں، ریڈ انڈینز، ان کو ہمارے گھر دی باہر نہیں ہے وہاں پر وہ. تو بہرحال تو یہ حیدرآباد کی جو تہذیب بنی، جب یہاں ریونیو کلیکشن نہیں ہو رہا تھا برابر، نظام نے سدھیوں کے پہلے بھرتی کی. ایک طریقہ سے ہوتا تھا کہ مارشل جو قومیں سمجھی جاتی تھی ان کے یونٹس بنائے جائے. افریقہ کا ٹرائب ہوتا تھا ایک سدھی، وہ کرناٹک میں بہت زیادہ گنتی میں ہے، حیدرآباد میں بھی ہے. سدھی رسالہ جو AC گارڈز، وہ پورا نام ہے افریقن کیولری گارڈز، وہ وہاں کی بستی تھی. تو ان کی اپنے الگ الگ بستی میں رکھتے تھے تاکہ لوکل آدمیوں سے ان کا کبھی کوئی اتفاقات بھی کلیش نہ ہو. ویسے جو پٹھانوں کو بلایا گیا ہے رویل گنج سے، تو یہ چنچل گوڑے جو بستی ہے، مہدوی پٹھان وغیرہ
یہ بستی پٹھانوں کی تھی. ویسی عربوں کو بھی ریکروٹ کیا گیا تھا عربستان سے. عربوں کو جو ریکروٹ کیا گیا تھا وہ بارکس میں تھے, ان کے یونیورسٹی سے. لیکن سکھوں کو ریکروٹ نہیں کیا گیا. ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے سکھوں کا ریکروٹمنٹ کیا تھا اپنی فوج میں. لیکن نظام نے مہاراجا رنجیت سنگھ سے فوج مانگی سکھوں کی. چندو لال نندی جو پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مہاراجا رنجیت سنگھ سے فوج مانگیے, وہ فوج کی مدد کریں گے. انگریزوں کے دوست ہیں, انگریز آپ کے مخالف نہیں ہوں گے, اور ان کی فوج یہاں آنے سے آپ کی ریاست کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ بہت دور ہے وہ. تو انہوں نے فوج کی مدد مانگی. 1826 میں انہوں نے کچھ ہتھیار اور یہ چاندنی جو عام طور پر راجے مہاراجے اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھتے ہیں, جو آج گردواروں میں آپ کو نظر آتا ہے, وہ چاندنی اور یہ سب ہتھیاروں کے ساتھ درویش محی الدین یہاں سے ایک ایمبیسڈر ان کے, اس زمانے میں ان کا نام ان کا ڈیسٹنیشن وکیل ہوتا تھا. درویش محی الدین وکیل جو ہے یہاں سے وہ طائف لے کے گئے مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس. وہ چاندنی جو ہے بلو اسٹار آپریشن میں جل کے تباہ ہو گئی. انہوں نے گولڈن ٹیمپل میں پیش کر دیا تھا ہرمندر صاحب میں. تو بہرحال 1826 میں ان کے تحفے پہنچے مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس. مہاراجا رنجیت سنگھ نے 1200 سپاہی بھیجے اپنے 4 مہینے کا سفر کر 1830 میں ہمارے بزرگ پہنچے حیدرآباد. پھر ریونیو ریکوری کا کام شروع ہوا. ریونیو ریکوری کافی سیٹسفیکٹری رہی. خوش تھے بادشاہ کام سے سکھوں کے. سکھوں کو انہوں نے جاگیر دینا چاہی. نرمل کی جاگیر انہوں نے فرمان دیا. خاص بات یہ تھی کہ سکھوں کے سرداروں کی نظام کے دربار میں بھی کرسیاں ہوا کرتی تھی. بہت اہم رتبہ دیا ہوا تھا سکھوں کو. دوسرے معنوں میں سکھوں کا احسان مانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی ریاست قائم رہی. تو سکھوں کو تو واپس جانا تھا, مدد کے لیے آئے تھے وہاں سے. ان کی تنخواہیں بھی پنجاب سے آتی تھی. مہاراجا رنجیت سنگھ تنخواہیں بھی جاتی تھی. تو تنخواہ یہ تو اپنی تنخواہ سے اپنا جو آمدنی سے اپنا گزارا کرتے تھے یہ لوگ. تو نظام کی مدد کرنے کے بعد سے پنجاب کا راج ختم ہو گیا. وہاں سے جب پیسے آنا بند ہو گئے تو نظام نے ان کو سہولتیں لے کر اپنے پاس رکھا. ایک فوج بے قاعدہ الگ تنظیم بنائی, irregular army of the Sikhs, سکھ فورس کا جاتا, جمعیت بے قاعدہ سکھان. یہ اس میں سہولتیں یہ تھی کہ جو آدمی جس پوسٹ پر ہے اس کے مرنے کے بعد میں اس کا بچہ اس پوسٹ پر خود بخود نوکر ہو جاتا تھا.